اور قرآن نے بھی فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر آپ نے ایک انسان کو زندگی دی تو آپ نے ایک کو زندگی نہیں دی بلکہ کائنات کو زندگی دی، 7 ارب انسانوں کو زندگی دی۔ جب امام پاک سے پوچھا گیا مولا زندگی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، فرمایا زندگی سے مراد ہدایت ہے، اگر آپ نے کسی کو ہدایت دی یعنی اسے زندگی دی۔ اور پھر پیارے پاک نبی کی حدیث کہ یا علی پوری دنیا کی حکومت اور دولت سے افضل ہے ایک گمراہ انسان کو اللہ کا راستہ دکھانا۔ صلوات پڑھی محمد۔ ہمارے نبی پاک کا ذکر تورات و انجیل میں آپ نے سنا، مولا علی کا ذکر تورات و انجیل میں سنا، 22 آیتیں ایلیاء کی تورات و انجیل میں ہیں۔ کل ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کا ذکر آپ نے تورات و انجیل میں سنا، 80 آیتیں امام زمانہ کے بارے میں تورات و انجیل میں ہیں۔ اور کوئی عیسائی انکار نہیں کرتا، کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ یہ آیتیں حضرت عیسیٰ کی شان میں ہیں۔ اللہ پاک نے اس طرح سے آیات نازل کی ہیں، جس طرح سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ انجیل میں عیسائیوں سے حکم دیتے ہیں کہ آپ امام مہدی علیہ السلام، جس کا نام تورات انجیل میں سن آف مین آیا ہے، کل آپ نے کئی آیتیں سنی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لیوک یعنی انجیل لوکا چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 36، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں واچ therefore and pray always، ہمیشہ دیکھتے رہو کہ وہ عظیم الشان ہستی آئے گی اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ جلدی آ جائے۔ یعنی ہمارے ہاں بھی یہی حدیث ہے کہ ہر دن امام پاک کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، واچ دیکھتے رہو۔ اچانک دیکھیے امام کے ظہور کا وقت کسی کو نہیں پتا، موت کا وقت کسی کو نہیں پتا، قیامت کا وقت کسی کو نہیں پتا۔ یہ کیوں نہیں پتا؟ فرمایا موت کا وقت کیوں نہیں پتا؟ فرمایا اس میں ہدایت ہے۔ اگر موت کا وقت پتا ہوتا تو انسان کیا کرتے؟ اگر میری عمر ہے 60 سال تو 59 سال تک گناہ کرتے، آخری سال جو ہے تسبیح لے کے مسجد میں آ جاتے۔ موت کا وقت پتہ نہیں ہے، تاکہ ڈرتے رہو، گناہ سے بچتے رہو، توبہ میں دیر نہ کرو۔ اسی طرح سے قیامت کا وقت بھی کسی کو نہیں پتا، امام پاک کے ظہور ہونے کا وقت بھی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اگر امام آ گئے اور ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، امام آ گئے ہم نے حرام کو نہیں چھوڑا، امام آ گئے ہم نے کوئی برائی کو نہ چھوڑا، تو یاد رکھیے امام پاک جو ہیں وہ صرف ظاہر پر عمل نہیں کریں گے بلکہ باطن پہ بھی عمل کریں گے۔ آج تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ظاہر پہ عمل کرتے تھے، اگر باطن میں کوئی منافق ہے تو اسے کبھی منافق کو کسی نبی نے اپنی دربار سے نہیں نکالا، اس کی گردن نہیں اڑائی، مگر آخری امام جب آئیں گے، کیونکہ پوری دنیا سے گناہ کا خاتمہ کرنا ہوگا، لہذا امام ظاہر پہ نہیں بلکہ باطن پہ حکم کریں گے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اصلاح ہو جائے تو امام کے آنے سے پہلے اصلاح کر لیں، بعد میں مشکل ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ افضل عبادت ہے امام کا انتظار، اپنے عمل سے کریں۔ عزیزان گرامی، امام کے ظہور میں دیری کا سبب ہم ہیں، کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں۔ آخری خط جو مولا کا ہے، اے دنیا کے شیعو، اگر سب تم متقی ہو جاؤ اور متحد ہو جاؤ تو میرے ظہور میں دیر نہیں لگے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے 2 آیتیں ہیں جو قرآن میں بھی ہے اور زبور میں بھی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ایک وقت آئے گا
پوری دنیا پر صالحین کی حکومت ہوگی، متقین کی حکومت ہوگی، نیک لوگوں کی حکومت ہوگی۔